ایک تو لڑت گھر پہلی کیا تھی؟ شیطان جکڑے جائے وہاں پہلے قید ہوتے تھے، یہاں کچھ دن چھوٹے رہتے ہیں۔ اصل میں اس حدیث پاک کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں شیطانی کام تو ہوتے رہتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، ڈاکے چوریاں، کہاں قید ہوئے؟ کام اسی طرح جاری۔ باقی یہ صورتحال پریشان تو کرتی ہے نا کہ اگر وہ جکڑ لیے گئے ہیں تو پھر یہ شیطانی دھندے کیوں؟ اور ساتھ ہی آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب وہاں بھی ایک آدمی جو دین سے واقف ہو جانتا ہے کہ جنت میں تو ابھی جائے گا ہی نہیں کوئی، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دروازے کھولنے کا فائدہ کیا؟ دوزخ میں بھی ابھی کوئی نہیں جا رہا، قبر میں لوگ گھس رہے ہیں، دوزخ میں تو جائیں گے جب حساب کے بعد فیصلہ ہو جائے کہ کس وارڈ میں ان کو بھیجا جائے۔ اب دوزخ کے دروازے بند کرنے کا کیا فائدہ، کوئی جاتا ہی نہیں پہلے۔ تو اس حدیث پاک کو بھی میں نے توجہ دلائی کہ اس میں کئی پوائنٹس ہیں جو کلیئر ہونے چاہیے۔ اصل میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسا سچ مچ ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں، ہونا چاہیے۔ بات ہونا چاہیے کی تھی کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ شیطان کو بے بس کر دو۔ بے بس کرنے کے لیے روزے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کیا شیطان کے حربے ہیں، دو ہی تو راستے ہیں، یہ منہ ہے، شرمگاہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ دو راستوں کے بند کرنے کی مجھے ضمانت دیتے ہو کہ میں جنت کی ضمانت دے دوں؟ دوزخ کے دروازے دیکھ لے جہاں سے شیطان آتا ہے، الفم والفرج، منہ ہے جس سے حلال و حرام کھاتے ہو یا بےہودہ باتیں بکتے، دوسرا یہ شرمگاہ۔ تو یہ دونوں دروازے بند ہیں کہ نہیں اسلام میں؟ اب حلال کے بند ہیں، حرام کہاں سے ہم آدمی کر سکتا؟ جو نہیں کرتا، دین کہتا کرنے چاہیے۔ مطلب یہ لو حدیث پاک کا کہ دین کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر آدمی دینی تعلیمات پر عمل کرے تو دوزخ کے دونوں راستے منہ اور شرمگاہ بند ہیں۔ جو نہیں بند کرتا، اس انتظام سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی بات نہیں۔ جنت کے دروازے بھی کھولنے کا مطلب وہ پھاٹک نہیں ہے، وہ کھلیں گے جب ہم وہاں جائیں گے۔ جنت کے دروازے حدیث پاک میں کئی نیکیوں کو کہا گیا۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اب وہاں پھاٹک نہیں کھلا ہوتا، شہید ہو کر آدمی جنت میں جاتا ہے، راستہ ہے، طریقہ ہے وہاں جانے کا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ والد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں میں سے اعلیٰ دروازہ باپ ہے، اس کو خوش کرو، جنت میں جاؤ۔ تو کئی نیکیاں ہیں جن کو جنت کے دروازے کیا۔ اس مہینے میں جو کئی سارے کھول دیے گئے، جنت میں آپ جانا چاہیں تو کئی طریقے کھول دیے۔ روزہ جس پر حضور فرماتے ہیں جو نیک نیکی سے رکھے گا گناہ بخشے گا، رات کا قیام ہے جو کرے گا بخشے گا، لیلۃ القدر ہے بخشے گا، اور یہ اعتکاف ہے، یعنی کتنے راستے کھول دیے گئے ہیں جنت کو جانے کی۔ بات یہ تھی لوگ ادھر چلے گئے کہ وہاں پھاٹک کھلے ہوئے، نہیں، نیکی کے راستے کھول دیے گئے۔ شریعت نے جو انتظام کیا کہ ابواب الجنہ، جنت کو جانے کے کئی اس وقت راستے کھلے ہیں، چلو ان پر روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحب اس کا مفہوم۔ دوزخ کے دروازے بند ہیں، دونوں ہی راستے ہیں دوزخ کی طرف جانے کے، منہ اور شرمگاہ، پیرے بٹھا دیے گئے۔ شیطان بیچارہ آئے گا، وہ کہے گا یار ان دونوں سے ہی میں نے برائی کرنی تھی، یہ تو میں چھوڑے بیٹھو، حلال چھوڑے بیٹھو، تیری بات کیا؟ یہ ساری مومن متقی جو شریعت کا پابند ہے اس کے لیے، جو بے ایمان ہے ان کے لیے نہ جنت کے کھلے ہیں، رمضان گزر جائے گا پتہ ہی نہیں آیا، ان کے لیے دوزخ کے بھی کھلے ہیں، وہ بند ہی نہیں کرتے راستے، منہ اور شرمگاہ حرام کاریاں کر۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ نے سن لیا، غور فرمائیں گے، ذرا الجھن نہیں۔ جب ان دروازوں کی طرف جاتے ہیں نا جو غیب کے عالم میں، وہ تو قیامت کو کھلیں گے، ان کے بند ہونے کے لیے کھلنے کی بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دنیا میں ہے کہ دین نے ایسا انتظام کر دیا کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں تو شیطان بھی بے بس ہے، کوئی اس کا ہیلا کارگر نہیں ہو سکتا۔ جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، کسی ایک نیکی کو کریں، ادنا نیکی تو حضور نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا روزہ کھلا دے اس کے برابر اس کو ثواب مل جاتا، کمی اس پہ ثواب۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صاحب کے پاس تو اتنا نہیں کہ کھلا، فرمایا یار تم لسی کا ایک گھونٹ یا کھجور بھی نہیں کھلا سکتے۔